عربی کا معلم پارٹ نمبر 2 عربک ٹیچر لیسن 1. اب آگے ہمارے پاس الحمد شریف فاتحہ وغیرہ ہے، حمد ثنا ہے. کہہ رہے الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وآلہ واتباعہ الى یوم الدین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آگے ہیں الجزء الثانی الجدید من کتاب تسہیل الادب عربی کا معلم حصہ دوم جدید الدرس السادس عشر سبق نمبر 16. ابواب الفعل الثلاثی المجرد. ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں نا فعل ثلاثی مجرد کی وہ بتا رہے. کہہ رہے کہ ماضی اور مضارع کا بیان تو تم نے پہلے حصے کی 14 اور 15 سبق میں پڑھ لیا ہے نا. بہت سے افعال بھی سلسلہ الفاظ نمبر 12 اور 13 میں یاد کر لی. ان سے تم سمجھ گئی ہوں گی نا کہ ثلاثی مجرد کے بعض مادوں میں تو ماضی اور مضارع دونوں کی عین کلمہ کی حرکت یکساں ہوتی ہے، فتح یفتح، مگر بعض مادوں میں مختلف ہوتی ہے، ضرب یضرب، سمع یسمع. دیکھو فتح کھولنے کے معنی میں ہے نا فتح کرنا، اس میں ماضی فتح ہے اور مضارع یفتح ہے، یعنی دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہے. کرما کو دیکھو ذرا، کرم کا معنی ہے بزرگ ہونا، ماضی میں کرما ہے، عین پر ضمہ ہے، اور مضارع میں بھی عین پر ضمہ ہے، یکرمو ہے، یعنی دونوں کا عین کلمہ مضموم ہے، یہ باب کرما ہے. اور صیغے بھی اس سے آئیں گے. اس طرح ہمارے پاس حسبن ہے، ایک معنی ہے، اس کا معنی ہے گمان کرنا. گمان کے معنی میں ہے، ماضی میں صیغہ آتا ہے حسبہ اور مضارع میں آتا ہے یحسب، یعنی دونوں میں عین کلمہ مکسور ہے. ان میں تو یک جیسا ہے نا، ایک جیسا ہے نا، یکساں ہے. اور صیغہ ہمارے پاس آئیں گے وہ بالکل مختلف ہوں گے. اب یہ بھی دیکھو ضرب ان کا معنی مارنے، اس میں ماضی ضربہ ہی مفتوح العین ہے، لیکن مضارع مفتوح العین نہیں ہے، مضارع مکسور العین ہے، یضربو ہے. نصر دیکھیں، نصر کا معنی ہے مدد کرنے، سے ماضی اگر آپ دیکھیں تو مفتوح العین ہے نصرا، اور مضارع اس کا کیا ہے مضموم العین ہے ینصرو. اختلاف آ گیا نا. سمع کا معنی ہے سننے، اس میں ماضی اگر آپ دیکھیں تو مکسور العین ہے سمعا، اور مضارع دیکھیں تو مفتوح العین یسمع. تو تین ابواب جو ہے ایک جیسے آ گئے نا عین عین میں، اور تین میں اختلاف ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، پس مضارع اور ماضی کے عین کلمی کی جو حرکات ہیں نا، اس کے لحاظ سے افعال ثلاثی مجرد کی 6 گروہ ہو گئے، 6 ابواب ہمارے پاس ہو گئے. صرف کی اصطلاح میں ایک ایک گروہ کو ایک ایک باب کہا جاتا ہے. یعنی اس گروہ کو مثلا آپ کے پاس ضرب ایک گروہ ہے نا، ضرب یضرب اس پر اور بھی صیغے بھی آتے ہیں، ضرب یضربو سے، رجع یرجعو، مثلا. اب یہ دیکھیں ماضی مضارع وزن بھی دے آپ کو. الباب الاول ہمارے پاس کیا ہے ضرب یضربو، فعل یفعلو ہے نا، ماضی مفتوح العین مضارع مکسور العین. الباب الثانی دوسرا باب ہمارے پاس ہے نصر ینصرو، فعل یفعلو ہے، ماضی تو مفتوح العین مضارع کیا ہے مضموم العین. الباب الثالث ہمارے پاس سمع یسمع، فعل یفعلو ہے، ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین. الباب الرابع چوتھا باب ہمارے پاس فتح یفتح، ماضی اور مضارع دونوں میں مفتوح العین، فعل یفعلو. الباب الخامس ہمارے پاس کرم یکرمو ہے، ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین، فعول یفعلو. الباب السادس ہمارے پاس حسب یحسبو ہے، فاعل یفعیل دونوں میں عین مکسور ماضی مضارع میں. ان کو کیا کہتے ہیں 6 ابواب، 6 ابواب ہے نا. پہلا باب کیا ہے ہمارے پاس ضرب یضرب ہے، دوسرا کیا ہے نصر ینصر، تیسرا کیا ہے سمع یسمع، چوتھا فتح یفتح، پانچواں کرم، چھٹا حسب یحسب. وسیع نام ہو گیا. جب بھی صیغہ وزن پر آئے گا تو تم ڈائریکٹ کہنا ہے کہ چھٹے باب سے حسب یحسب سے، یا چھٹا مٹا نہ کہو، بعض جگہ پر تبدیلی کی گئی ہے نا.
کہ حسبہ کو 5واں بنائے اور کرم کو چھٹا بنایا گیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بس یہ نہ کو کہ تیسرا چوتھا 5واں باب ڈائریکٹ کہہ دو کہ ضرب یضربو سے ہیں. عامل یعمل یہ کون سے باب سے ہیں؟ عامل یعمل سمی اسماء سے ہیں. دیکھیے عامل یعمل. قتل یقتل کون سے باب سے ہیں؟ قتل یقتل نصر ینصر سے ہیں. ہاں اور بتاؤ. کرم یکرم نہ تو خود باب ہے. کوئی اور سے بتاؤ. جلس یجلس ضرب یضربو سے ہیں. ہاں قعد یقعد نصر ینصر. قعد یقعد قعد یقعد باب کرم سے بھی بنا سکتے. قعد یقعد قاعد یقعد. قاعد یقعد یقعد ہے. طلب یطلب نصر سے ہیں. مثلا اس طرح آئیں گے آگے. زیادہ تر افعال پہلے 3 ابواب سے آیا کرتے ہیں نا. یہ جو ضربہ ہے نا سرا حصہ میں چوتھے باب سے ان سے ذرا کم آتے ہیں. فتح ہے سے. پھر 5ویں باب سے اس سے بھی ذرا کم آتے کروما سے. اور چھٹے باب سے تو بہت کم آتے حسب یحسبو سے. کسی لفظ کا کسی باب سے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ارے آپ کہہ رہے نا کہ باب نصرہ سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی ماضی اور مضارع کے جو عین کلمہ ہے نا اس کی حرکات اس کے مطابق ہوگی. یہ مطلب یعنی وزن میں اس کی طرح ہے. مثلا غسل ہمارے پاس ایک لفظ ہے، اس کا معنی دونہ ہی کون سے باب سے آتا ہے؟ غسل یا غسلو باب ضربہ سے ہے. تو مطلب یہ ہو گیا نا کہ اس غسل یغسلو میں بھی ماضی مفتوح العین یعنی غسل پڑھو گے، اور مضارع مکسور العین ہے یعنی کیا پڑھو گی؟ یغسلو. سمجھ آ گیا؟ تنبیہ. سبق 14 اور 15 کے سلسلہ الفاظ ماضی کے سامنے مضارع بھی لکھ دیا گیا ہے نا. اب تم خود ان پر ایک نظر ڈال کے سمجھ لو کہ کون سا فعل کس باب سے تعلق رکھتا ہے. نمبر 5 ہر ایک فعل ثلاثی مجرد کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہ کس باب سے ہیں. یعنی جو بھی فعل آپ کے پاس آ جائے نا ثلاثی مجرد سے، تو اس کے متعلق کی پہچان ضروری ہے کہ حسبا سے ہیں، کرما سے ہیں، ضربا سے ہیں، فتحا سے ہیں. اس کی پہچان بغیر معنی نہیں چلے گا. وہ اس طرح کیا پی پسلا کر سکے نا کہ یہ کون سی باب سے، کیونکہ اس کے مطابق معنی بھی آئے گا. فاقوہا یفقہو باب کرما سے ہے تو ایک معنی ہے. فاقیہا یفقہو پھر باب سمعہ میں چل جائے دوسرا معنی بن جاتا ہے. معنی ایک تھا، ایک وہ یوں شاید ہے لفظ کی تبدیلی کی وجہ سے، حرکت کی وجہ سے معنی بدل گیا نا. فقہ یفقہ کا کیا معنی ہے؟ مثلا فقہ یفقہ معنی سمجھ لینا، ادراک کر لینا. فقہ یفقہ فقیہ، فقیہ بننا. یا فقہ یفقہ معنی فقیہ بننا، فقہ یفقہ سمجھنا، خیان کا نا سمجھنا پیدل، نہ پیدا تاکہ اس کی ماضی اور مضارع اور امر وغیرہ کا تلفظ صحیح طور پر کیا جا سکے. اس یجلسو جلس یجلسو ہمارے پاس ایک صیغہ ہے نا، آپ نے پڑھ لے جلس یجلسو، غلط ہو گیا نا کیونکہ آپ کو وزن کا پتہ ہی نہیں. جلس یجلسو ہے کیا یہ؟ اس طرح آپ نے پڑھا جلوس یجلسو، اس باب سے نہیں ہے. قرآن کریم میں کیا لفظ ہے؟ مثلا افرأيتم النار التي تورون، مثلا ارأيت الذي يكذب بالدين، آپ نے پڑھ لی يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم، آپ نے پڑھا يدع اليتيم، غلط صیغے سے پڑھ لیا نا، غلط واسطے. يدع اليتيم غلط ہو گیا نا دال کے ساتھ. تب آگے کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے علامت ہے. اگر آپ ڈکشنری کھول دینا عربی ڈکشنری، تو پر جب آپ عربی کا لفظ ڈھونڈیں گے نا وہاں پر لفظ کے سامنے یا تو دواد لکھا ہوا ہوگا، یا سین یا نون یا فا یا کاف یا ہا، تو پھر یہ ان ابواب کی طرف اشارہ ہے. اگر حرف کے سامنے کلمے کے سامنے ہا لکھا ہوا ہو تو مطلب ہے کہ حسب یحسبو سے ہیں. اگر کاف لکھا ہو تو مطلب یہ کرما سے ہیں. اگر فا لکھا ہوا تو پھر مطلب یہ فتحہ سے ہیں. سین لکھا ہوا ہو ایک لفظ اٹھاتے ہیں نا تو سمعہ سے ہیں. نون لکھا ہو تو نصرہ سے. دواد لکھا ہوا دیکھیں اب ہاں. اسی لیے لغت کی کتابوں میں ہر ایک مادہ فعل کے سامنے اس باب کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. اس طرح کہ اگر باب ضربہ سے تو اس کے سامنے دواد لکھ دیتے ہیں، یعنی ضرب یضرب سے ہیں. اور باب نصرہ سے ہے تو نون لکھتے ہیں. اور باب سمعہ سے ہو تو سامنے سین لکھتے ہیں. اگر باب فتحہ سے ہو تو سامنے ہا لکھتے ہیں یا فا لکھ دو خیر.
باب کرما سے ہو تو کاف لکھتے چھوٹا والا کاف، اور باب حسیبہ سے ہو تو خا لکھتے ہیں. صحیح. لغت کی جدید کتاب مزی لکھ کر ایک چھوٹی سی لکیر پر مضارع کے عین کلمے کی حرکت لکھ دیتے ہیں. غسلا تو مزی کا صیغہ لکھ دیا نا جدید جو ڈکشنریز ہے، اور پھر کیا کرتے یغسلو کا صیغہ نہیں لکھتے، بس صرف نیچے زیر لگاتے. مطلب یہ کہ کون سی باب سے ہو گیا غسل یغسلو ضرب یضربو ہے، کیونکہ مزی سے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. مزی کے ساتھ جب مضارع کے لیے حرکت ڈال دے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس باب سے. اگر صرف مضارع کی حرکت لکھ دینا اور مزی ساتھ نہ لکھ دے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون سے باب سے ہیں، کیونکہ مزی کے نیچے زیر ہے نہ مضارع کی عین کلمے کے نیچے زیر ہے. تو کئی کلموں میں آیا ہے، کئی بابوں میں معلوم نہیں ہوتا. نسورا ہے نا، نسورا میں تو پھر کیا کرتے ہیں مضارع کے لیے پیش لگاتے ہیں. فرح یا فرح باب سمعہ سے ہے نا، تو مضارع کے لیے عین پر زبر لگاتے تھے، لیکن عین نہیں لکھتے، صرف چھوٹی سی لکیر پر زبر لگاتے ہیں. نس ورایا کا نا 30. آگے ہے سلسلہ الفاظ. حصل یحصل، دیکھیے نون دیا ہے نا، یہ باب نصرات سے ہیں. حصل یحصل پانا حاصل طلب یطلب. رجع یرجع باب ضرباسی سے دواد لکھے لوٹنا واپس آنا، واپس ہونے کے معنی میں ہے. آگے ہے رزق یرزق، یہ بابی کس سے ہیں؟ نصرہ سرا سے مطلب کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں بس اس سے معلوم ہوگا آپ کو نا، یہ یاد کرنا پڑے گا جیسے اردو میں تذکیر و تانیث کا معلوم خود کرنا. سکن اسکون تو ہم متاثر یاد ہے سکن اسکون تو اس باب سے آتا ہے. آمین، آمین بنائے سے اللہ قبر کرے. قرب یقرب ہے، کرما سے ہیں. قرب یقربو کیوں نہیں ہے؟ قرب یقربو یا قرب یقربو کیوں خیدی نہیں ہے؟ مقصد ہے اس دب تو مزی نہ معلوم آئی کا نا، مضارع نہیں مزی مضارع دونوں سے معلوم کرنا پڑے گا. مریض یمرضو، یمرضو تو آپ نے پڑھ لیا یار. مرض یمرضو نہیں، مزی آپ نے غلط پڑھ لیا نا. مرض یمرضو ہے، مرض یمرضو ہے نہیں. مریض یمرضو ہے، باب سمعہ سے ہے. سمعہ سے ہے. اما منا لیکن، حظ کا معنی ہے حصہ نصیب. زو ویسے بھی گزر گیا تھا، زو کا معنی صاحب یا والا زو حظ عظیم. سعید کی جمع سعادہ ہے، نیک بخت انسان کو کہتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ عشاء ان کا معنی ہے شام کا کھانا. عشاء ان کا معنی شام رات کی نماز، عشاء کی نماز. فطور کا معنی ہے ناشتہ. ناشتہ ہے یا ناشتہ ہے؟ کیا ہے ناشتہ؟ تو پشتو کا لفظ ہے نا کہ میرے پاس پیسے نشتہ. نشتہ. اور ناشتہ کا کیا معنی ہے؟ بریک فاسٹ. بریک فاسٹ. کسلان جمع اس کی کہ کسالہ. کسالہ اس کا سست. کسل یکسلو نا، کسل یکسلو یا کسلان. آگے ہے لفظ مخربتن، برباد کرنے والی. نحو منا تقریباً نحو ہذا، اس جیسا. یابان مؤنث جاپان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یابان جاپان. رقد یرقد سونا. اگر آپ نے کہہ دیا کہ انا ارقد، میں سو رہا ہوتی غلط ہے. انا ارقد، ارقد ہے. اگر آپ نے کہا کہ انا ارقد پھر بھی غلط. اس کا مطلب ہوتی ہے کہ اگر آپ کہہ دینا کہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ میں جینا چاہتا ہوں، غلط ہو گیا نا. میں جا رہا ہوں، میں جے رہا ہوں، میں جو رہا ہوں. یہ کس سے آپ پڑھ رہے جو رہا ہوں نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر ایک زبر زیر کے غلط ہونے سے پورا معنی بدل جائے گا اور صیغہ بگڑ جائے گا، شکل بدل جائے گی، معنی بدل جائے گا. شکر یشکرو ہے نا. ومن شکر فلنفسه ومن شکر فإنما یشکر لنفسه. یشکرو اگر آپ نے کہا کہ یشکر لنفسه، یشکر. صدق یصدق کا معنی ہے سچ کہنا. صادق. صدق اللہ العظیم. آپ نے کی دیا صدق اللہ العظیم، یا آپ نے کی دیا صدق اللہ العظیم، غلط ہو گیا. لعب یلعب کا معنی ہے کھیلنا. یہ بھی نصر ہے نا، سمع سے ہے. لعب یلعبون. حزم یحزم و بضربا سے ہیں. برطانیہ، برطانیہ کو کہتے، بریطانیہ بھی کہتے. دارین دونوں جہان کو کہتے ہیں نا، سعادت دارین.
زن کا معنی ہے گمان، غدا ان معنی دوپہر کا کھانا، فی هذه الايام ان دنوں، مجید کا معنی ہے بزرگی، والقرآن مجید، مکتبہ معنی کتب خان لائبریری، نصف معنی آدھا.